السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ مخلص لوگوں کی قدر کریں ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ کبھی کبھی ان لوگوں کا دل نہ دکھائیں جنہوں نے اپنی خوشیوں کو قربان کر کے دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنا سیکھا ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی تکلیف چھپا لیتے ہیں مگر دوسروں کے درد کو محسوس کرتے ہیں۔ وہ خود بھوکے رہ کر کسی کو کھانا کھلا دیتے ہیں، خود پریشان ہو کر بھی دوسروں کو حوصلہ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، کسی کے دل کو توڑنا بہت آسان ہے مگر ایک ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا بہت مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ کبھی کسی کی خاموشی کو کمزوری نہ سمجھیں، ہو سکتا ہے وہ شخص اپنے اندر بہت سے درد چھپا کر بھی آپ کے لیے مسکرا رہا ہوں۔ ایسے لوگوں کی قدر کریں کیونکہ دنیا میں مخلص دل بہت کم رہ گئے ہیں۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی دوسروں کی خوشیوں کے نام کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے دکھ چھپا لیتے ہیں تاکہ دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ باقی رہیں۔ وہ خود مشکلات برداشت کر لیتے ہیں مگر کسی اور کو تکلیف میں دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ ایسے لوگ خاموش رہتے ہیں، شکایت نہیں کرتے، اپنے زخم کسی کو نہیں دکھاتے۔ شاید آپ کو اندازہ بھی نہ ہو کہ آپ کے ایک سخت لفظ نے ان کے دل پر کتنا گہرا اثر چھوڑ دیا ہے، کیونکہ جو لوگ محبت بانٹنے والے ہوتے ہیں ان کے دل بہت نازک ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، کسی انسان کا دل توڑ دینا صرف ایک لمحے کی بات ہے، لیکن اس ٹوٹے ہوئے دل کا درد کبھی کبھی سالوں تک رہتا ہے۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ واپس نہیں آتے، اس لیے بولنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ کہیں ہماری بات کسی کے دل کو زخمی تو نہیں کر رہی۔ جو شخص آپ کے لیے دعا کرتا ہے، آپ کی فکر کرتا ہے، آپ کے لیے جدوجہد کرتا ہے، آپ کی خوشی میں خوش ہوتا ہے اور آپ کے غم میں آپ کا ساتھ دیتا ہے، اس کی قدر کریں، کیونکہ ایسے مخلص لوگ ہر کسی کی زندگی میں بار بار نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو بہت اہمیت دی ہے۔ کسی کے دل کو خوش کرنا بھی نیکی ہے اور کسی کے دل کو دکھانا بہت بڑی محرومی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ نرمی، محبت اور اچھے اخلاق سے پیش آئیں، کیونکہ ممکن ہے ہماری ایک چھوٹی سی محبت کسی کی پوری زندگی بدل دے۔ کبھی یہ نہ سمجھے کہ سامنے والا مضبوط ہے تو اسے درد نہیں ہوتا۔ اکثر مضبوط نظر آنے والے لوگ اندر سے بہت ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ صرف اس لیے خاموش رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے دوسروں کے لیے جینا سیکھ لیا ہوتا ہے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے خاندان کو جوڑ کے رکھوں، ان میں صرف خوشیاں تقسیم کرتا رہوں۔ اپنی دکھ درد، سب کچھ قربان کر کے ان کے لیے جینا سیکھ لیا ہوتا ہے اس نے۔ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو پہچانیں، ان کی عزت کریں، ان کا خیال رکھیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک بہترین انسان وہ ہیں جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوں۔ دنیا میں سب سے قیمتی چیز دولت، شہرت یا طاقت نہیں بلکہ ایک مخلص دل ہے۔ ایسا دل جو دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھتے ہیں، جو اپنی پریشانی چھپا کر دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اپنی آنکھوں کے آنسو چھپا کر دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کی سبب بنتے ہیں۔ اور آج کل بدقسمتی سے دور ایسا آ گیا ہے نا، جو جتنا مخلص ہوتا ہے وہ اتنا تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے، وہ اتنا پریشان ہوتا رہتا ہے، ان کا دل اتنا زیادہ اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارے زندگی میں اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہماری خامیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، ہماری غلطیوں کو معاف کرتے ہیں اور ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن افسوس، اکثر ہم انہی لوگوں کی قدر نہیں کرتے جو ہمارے لیے سب سے زیادہ فکر مند ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، کسی کے دل کو تکلیف دینا بہت آسان ہے۔ صرف چند سخت الفاظ، ایک بے رخی، ایک غلط رویہ یا ایک لمحے کی غفلت کسی کے دل پر ایسا زخم لگا سکتی ہیں جو نظر نہیں آتا لیکن اندر ہی اندر انسان کو توڑ دیتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کے لیے جینا سیکھ لیتے ہیں وہ اپنی خواہشات سے زیادہ دوسروں کی خوشیوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ وہ خود تھکے ہوئے ہوں پھر بھی دوسروں کے لیے کھڑے رہتے ہیں، وہ خود پریشان ہوں پھر بھی دوسروں کو تسلی دیتے ہیں،
وہ اپنے مسائل چھپا کر دوسروں کے مسائل سننے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کبھی کمزور نہ سمجھیں، ان کی خاموشی کو ان کی بے بسی نہ سمجھیں، کیونکہ بعض اوقات خاموش رہنے والے لوگ سب سے زیادہ درد برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ صرف اس لیے خاموش ہوتے ہیں کیونکہ وہ رشتوں کو توڑنے کی بجائے نبھانا چاہتے ہیں۔ کبھی سوچیں، اگر وہ لوگ آپ کی زندگی سے دور ہو جائیں جو آپ کے لیے خلوص رکھتے ہیں، آپ کی فکر کرتے ہیں اور آپ کی خوشی کے لیے دعا کرتے ہیں، تو زندگی کتنی خالی محسوس ہوگی۔ اس لیے جب تک ایسے لوگ آپ کے پاس ہیں، ان کی قدر کریں، ان سے محبت کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے الفاظ کا خیال رکھیں، کیونکہ زبان سے نکلی ہوئی بات تیر کی طرح ہوتی ہیں، واپس نہیں آتی۔ ممکن ہے آپ کے لیے ایک معمولی بات ہو، لیکن کسی کے لیے وہ پوری رات کی بے چینی بن جاتی ہیں۔ کسی کے دل کو خوش کرنا اللہ کے نزدیک بہت بڑی نیکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں رحم، محبت اور اچھے اخلاق کی تعلیم دی ہے۔ ایک مسلمان کی پہچان یہی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے، کسی کو تکلیف نہ دیں اور اپنے کردار سے لوگوں کے دل جیتیں۔ یاد رکھیں، دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی جنگ سے گزر رہا ہے، کیونکہ کوئی اپنے حالات سے لڑ رہا ہے، کوئی اپنے دکھوں سے، کوئی اپنی تنہائی سے۔ اس لیے جہاں ممکن ہو کسی کے لیے آسانی بن جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک مسکراہٹ، ایک اچھا لفظ، ایک چھوٹی سی مدد کسی کی زندگی میں امید پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کون خاموش رہ کر دوسروں کے لیے قربانیاں دے رہا ہے، کون اپنے دکھ چھپا کر دوسروں کو خوشیاں دے رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ کسی کے زخم کی وجہ نہ بنیں، بلکہ کسی کے سکون کا سبب بنیں۔ ان لوگوں کا دل کبھی نہ دکھائیں جنہوں نے صرف دوسروں کے لیے جینا سیکھا ہو۔ اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی قدر ہمیں اس وقت ہوتی ہے جب وہ ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنی خواہشات کے پیچھے چھوڑ کر دوسروں کی خوشیوں کو ترجیح دیتے ہیں، جو اپنے دل کے درد کو چھپا کر دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ لاتے ہیں، جو خود ٹوٹ کر بھی دوسروں کو سہارا دیتے ہیں۔ کبھی غور کیا ہے؟ کچھ لوگ ہماری زندگی میں خاموش فرشتوں کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہماری پریشانیوں کو محسوس کرتے ہیں، ہماری غلطیوں کو معاف کرتے ہیں اور ہماری کمزوریوں کو دنیا سے چھپا لیتے ہیں۔ وہ پہاڑ کی طرح کھڑا ہوتا ہے آپ کے ساتھ۔ وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم نے تمہارے لیے کیا کیا، کیونکہ ان کا دل بدلے کی امید سے نہیں بلکہ محبت سے بھرا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس، انسان اکثر انہی دلوں کو دکھا دیتا ہے جو اس کے لیے سب سے زیادہ مخلص ہوتے ہیں۔ ہم کبھی غصے میں ایسے الفاظ بول دیتے ہیں جو سامنے والوں کو دل میں تیر کی طرح لگ جاتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ جس شخص کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ نظر آتی ہے، ممکن ہے اس کے دل میں بہت سے غم دفن ہوں۔ کسی کے خاموش رہنے کو اس کی کمزوری نہ سمجھیں۔ بعض لوگ اس لیے خاموش رہتے ہیں کیونکہ وہ رشتے بچانا چاہتے ہیں۔ وہ جواب دے سکتے ہیں، بدلہ لے سکتے ہیں، شکایت کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے کیونکہ ان کے دل میں محبت ہوتی ہے۔ کبھی اس ماں کو دیکھے جو اپنی اولاد کے لیے راتوں کی نیند قربان کر دیتی ہیں۔ کبھی اس باپ کو دیکھے جو اپنی اولاد کی خوشیوں کے لیے اپنی خواہشات دفن کر دیتا ہے۔ کبھی اس انسان کو دیکھے جو آپ کے مشکل وقت میں بغیر کسی مطلب کے آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ لوگ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ یاد رکھے، ٹوٹا ہوا دل آواز نہیں کرتا، مگر اس کا درد بہت گہرا ہوتا ہے۔ آنکھوں کے آنسو سب کو نظر آ جاتے ہیں، لیکن دل کے آنسو صرف اللہ دیکھتا ہے۔ اس لیے کبھی کسی ایسے انسان کو تکلیف نہ دے جو آپ کی خاطر اللہ کے سامنے آپ کے لیے دعائیں کرتا ہو سکتا ہے آپ کا ایک سخت جملہ کسی کے دل میں سالوں تک رہ جائے۔ ہو سکتا ہے آپ کی بے رخی کسی ایسے شخص کو اندر سے توڑ دے جو ہمیشہ آپ کی خوشی چاہتا تھا۔ اس لیے اپنے رویے، اپنے الفاظ اور اپنے معاملات میں نرمی اختیار کریں۔ زندگی بہت مختصر ہے، کیا معلوم کل ہمارے پاس معافی مانگنے کا موقع ہو یا نہ ہو۔ کیا معلوم جس انسان کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں وہ ہماری زندگی کا سب سے قیمتی شخص ہو۔ اس لیے محبت بانٹیں، عزت دیں، دل نہ توڑیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک دلوں کے بہت قدر ہیں۔ جو شخص کسی پریشان حال انسان کے چہرے پر خوشی لے آئیں، کسی کے غم کو کم کر دیں، کسی کی مدد کر دیں،
اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ یاد رکھ کہ دنیا میں طاقتور وہ نہیں جو دوسروں کو رلا دیں، بلکہ طاقتور وہ ہیں جو غصے کے باوجود معاف کر دیں، تکلیف کے باوجود محبت دیں، اور بدلے کے باوجود بلائی کا راستہ اختیار کرے۔ کوشش کرے کہ آپ کی وجہ سے کوئی انسان رات کو روئے نہیں، کوئی دل اداس نہ ہو، کوئی دعا میں یہ نہ کہیں کہ یا اللہ مجھے ایسے لوگوں سے بچا جو میرے دل کو دکھاتے ہیں، بلکہ لوگ آپ کے لیے دعا کرے کہ یا اللہ اس انسان کو خوش رکھ جس نے ہماری زندگی میں آسانی پیدا کی۔ تو ہمیشہ کوشش کرے، کبھی کبھی زندگی میں ہم اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ارد گرد کچھ ایسے قیمتی لوگ موجود ہیں جو خاموشی سے ہمارے لیے بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی تکلیف چھپا کر ہماری خوشیوں کا خیال رکھتے ہیں، اپنی پریشانیوں کو دل میں دفن کر کے ہمیں سکون دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنی ضروریات کو پیچھے چھوڑ کر ہماری ضرورتوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہوتے ہیں، کیونکہ ہر کسی کے نصیب میں مخلص دل والے انسان نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ صرف اللہ کی طرف سے ایک رحمت بن کر ہماری زندگی میں آتے ہیں۔ وہ ہماری کمزوریوں کے باوجود ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ہماری غلطیوں کے باوجود ہمیں چھوڑتے نہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ کہاں کہاں پہ آپ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ہماری خاموشی کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر افسوس انسان اکثر انہی لوگوں کو سب سے زیادہ تکلیف دے دیتا ہے جو اسے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہم کبھی غصے میں، کبھی انا میں، کبھی اپنی مصروفیات میں ان کے جذبات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم بول جاتے ہیں کہ ان کی کتنی قربانی ہے، کہ سامنے والا بھی ایک دل رکھتا ہے، اس سے بھی درد ہوتا ہے، اس سے بھی دکھ محسوس ہوتا ہے۔ کسی کے دل کو توڑنا بہت آسان ہے، لیکن ایک ٹوٹے ہوئے دل کو دوبارہ جوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ زبان سے نکلا ہوا ایک سخت لفظ شاید ہمارے لیے چند سیکنڈ کی بات ہو، لیکن کسی حساس دل کے لیے وہ پوری زندگی کا دوغ بن سکتا ہے۔ کبھی ان لوگوں کو غور سے دیکھیں جو ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، جو سب کے لیے موجود ہوتے ہیں، مگر جب انہیں خود کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے تو اکثر خاموش رہ جاتے ہیں، اکیلے رہ جاتے ہیں۔ وہ دوسروں کے آنسو پہنچتے ہیں مگر اپنے آنسو چھپا لیتے ہیں۔ وہ سب کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، مگر کبھی کبھی خود اندر سے بہت اکیلے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی خاموشی کو نہ آزمائیں، ان کی محبت کو کمزوری نہ سمجھیں، ان کی صبر کو بے بسی نہ سمجھیں، کیونکہ جب ایک مخلص انسان کا دل بہت زیادہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ شور نہیں کرتا، وہ بس خاموش ہو جاتا ہے، اور بعض خاموشیاں بہت دردناک ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں، جس شخص نے آپ کے لیے اپنی نیندیں قربان کی، جس نے آپ کی پریشانی میں آپ کا ساتھ دیا، جس نے آپ کی عزت بچانے کے لیے آپ کی غلطیوں کو چھپا لیا، جس نے آپ کے برے وقت میں آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑا، اس شخص کی قدر کریں۔ زندگی کا سب سے بڑا نقصان یہ نہیں کہ انسان کے پاس دولت کم ہو، بلکہ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کے پاس مخلص لوگ ہوں اور وہ ان کی قدر نہ کریں۔ کبھی سوچیں، اگر وہ لوگ ہماری زندگی سے چلے جائیں جو ہمیں بغیر کسی مطلب کے چاہتے ہیں، تو شاید ہمیں احساس ہو کہ ہم نے کتنی بڑی نعمت کھو دی۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو واپس نہیں آتے، کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو ایک بار ٹوٹ جائیں تو پہلے جیسے نہیں رہتے ہیں۔ اس لیے اپنے گھر والوں سے محبت کریں، اپنے دوستوں کی قدر کریں، اپنے ارد گرد موجود اچھے لوگوں کا خیال رکھیں، انہیں وقت دیں، ان کی بات سنیں، ان کی عزت کریں، کیونکہ محبت صرف بڑے بڑے الفاظ کا نام نہیں، محبت تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے میں نظر آتی ہے۔ کسی کے لیے آسانی پیدا کرنا، کسی پریشانی انسان کو تسلی دینا، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانا، کسی کی غلطی کو معاف کر دینا، سب ایسے اعمال ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم سب اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا، کسی کی عزت کو نقصان پہنچایا، کسی کے جذبات کو کچلا، اور تو ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ اس لیے اپنے دل کو نرم رکھیں، کیونکہ نرم دل انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی آزمائش سے گزر رہا ہے، کیونکہ اپنی بیماری چھپا رہا ہے، کوئی اپنی مالی مسائل کو، کوئی اپنے گھریلو غم، کوئی اپنی تنہائی۔ ہمیں نہیں معلوم کہ سامنے والا کس جنگ سے گزر رہا ہے، اس لیے ہمیشہ نرمی اختیار کرے۔ کوشش کرے کہ آپ کی وجہ سے کسی کے چہرے پر آنسو نہ آئے، آپ کی وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے۔
بلکہ آپ وہ انسان بن جائیں جسے دیکھ کر لوگوں کے دل میں خوشی پیدا ہو، جس کی بات سے امید ملے، جس کے اخلاق سے محبت پیدا ہو۔ کیونکہ دنیا سے جانے کے بعد لوگ یہ یاد نہیں رکھتے کہ آپ کے پاس کتنی دولت تھی، کتنی شہرت تھی، کتنی طاقت تھی۔ لوگ صرف یہ یاد رکھتے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، آپ نے ان کے دل کو سکون دیا یا تکلیف۔ یاد رکھیں، انسان کی اصل پہچان اس کی دولت، عہدہ، شہرت یا طاقت نہیں ہوتی، بلکہ اس کا اخلاق ہے، اس کا رویہ اور اس لوگوں کے دلوں میں اس کی جگہ ہوتی ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، آج ہم جن لوگوں کے ساتھ ہیں ضروری نہیں کہ کل بھی وہ ہمارے ساتھ ہوں۔ اس لیے جب تک کوئی مخلص انسان آپ کی زندگی میں موجود ہو، اس کی قدر کر لیں، ان کے خلوص کو سمجھیں، ان کی محبت کو محسوس کریں، کیونکہ کچھ لوگ چلے جائیں تو صرف ایک انسان نہیں جاتا، بلکہ دعاؤں کا ایک سایہ، محبت کا ایک احساس اور زندگی کا ایک خوبصورت حصہ ہم سے دور ہو جاتا ہے۔ کبھی کسی ایسے شخص کو مت آزمائیں جو آپ کو ٹوٹتے ہوئے بھی سنبھالتا رہتا ہے۔ کبھی اس دل کو نہ توڑے جس نے آپ کے لیے بہت سی تکلیفیں برداشت کی ہیں، کیونکہ ٹوٹے ہوئے شیشے کو تو جوڑا جا سکتا ہے، مگر بعض اوقات ٹوٹا ہوا دل پہلے جیسا نہیں ہوتا۔ اپنی زبان سے کسی کو زخمی نہ کریں، اپنے رویے سے کسی کو تنہا نہ کریں، اور اپنی انا کی وجہ سے کسی قیمتی رشتے کو ختم نہ کریں۔ یاد رکھیں، معافی مانگ لینے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا کردار بڑا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کسی کو دینے کے لیے دولت نہیں تو اچھے الفاظ دے دیں، اچھا مشورہ دے دیں۔ اگر آپ کسی کی مشکل ختم نہیں کر سکتے تو اس کے لیے آسانی بن جائیں۔ اگر آپ کسی کے آنسو نہیں روک سکتے تو کم از کم ان آنسوں کی وجہ نہ بنیں۔ کوشش کریں کہ آپ کے گزرنے کے بعد لوگ آپ کو محبت سے یاد رکھیں، آپ کے لیے دعائیں کریں، نہ کہ آپ کے رویے کو یاد کر کے دل میں درد محسوس کریں، کیونکہ آخرکار یہ دنیا عارضی ہے۔ ایک دن سب نے اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ وہاں ہمارا مال، ہماری شہرت اور ہماری ظاہری کامیابیاں نہیں، بلکہ ہمارے اعمال، ہمارا اخلاق اور لوگوں کے دلوں پر چھوڑے ہوئے اثرات ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اس لیے آج سے عہد کریں، کسی کا دل نہیں توڑیں گے، کسی کو حقیر نہیں سمجھیں گے، مخلص لوگوں کی قدر کریں گے، اور جہاں ممکن ہو محبت، رحم اور آسانی بانٹیں گے، کیونکہ بہترین انسان وہ نہیں جو خود کے لیے جیتا ہے، بلکہ وہ ہے جس کی وجہ سے دوسرے کی زندگی میں سکون آتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں دوسروں کے دلوں کی قدر کرنے والا بنا، ہمیں ایسا انسان بنا جو کسی کے لیے درد نہیں بلکہ راحت بنے۔ یا رب، ہماری زبان کو نرم کر دے، ہمارے رویوں میں محبت پیدا فرما، ہمارے دلوں سے سختی، غرور، حسد اور نفرت کو نکال دے۔ یا اللہ، جن لوگوں نے ہماری زندگی آسان بنانے کے لیے اپنی خوشیاں قربان کی، ان پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، ان کے غموں کو خوشیوں میں بدل دے، ان کی پریشانیوں کو آسان فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ، اگر ہم سے کبھی انجانے میں کسی کا دل دکھا ہو تو ہمیں معاف فرما، اور ان کے دلوں میں ہمارے لیے محبت اور معافی پیدا فرما۔ اے میرے رب، ہمیں ایسا کردار عطا فرما کہ لوگ ہمارے موجودگی سے سکون محسوس کریں، ہماری باتوں سے امید حاصل کریں، اور ہمارے اعمال سے تیری رضا حاصل ہو۔ یا اللہ، ہمیں دنیا میں محبت بانٹنے والا اور آخرت میں اپنی رحمت کا حقدار بنا۔ آمین یا رب العالمین۔